حرمت کے دائرے میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ مراد ہے. اس کے بعد حافظ صاحب ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ آپ بکریاں چرا رہے تھے اور ساتھی سے کہا کہ تم آج رات بکریاں چراؤ اور میں جاتا ہوں اور جو مکہ کے مضافات ہیں, گاؤں ہیں, وہاں پہ جا کے جو ایک کوئی محفل ہے اس میں شریک ہوتا ہوں. تو اس کو بھی جو ہے موضوع بحث بنا کے اس سے غامدی صاحب نے استدلال کیا ہے, بلکہ اسے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تو جو ہے اس گاؤں سے پہلے ہی جو ہے گانے کی آواز آ رہی تھی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سننے کے لیے بیٹھے اور وہیں پہ سو گئے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول وہ جو آگے جو معاملات ہو رہے تھے, غالباً جو ہے وہ داستانیں سنائی جا رہی تھیں یا جو کچھ بھی ہو رہا تھا, تو ان موسیقی کی وجہ سے اس سے بچ گئے. تو یعنی وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر وہ غلط ہوتا, موسیقی بجانا غلط ہوتا, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نہ بیٹھتے اور نہ ہی جو ہے اللہ کے رسول وہاں سے لوٹ کے واپس آتے. یہ جو واقعہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ لڑکپن میں بکریاں چراتا تھا اپنے ایک دوست کے ساتھ. تو 2 مرتبہ میں نے یعنی ارادہ کیا, اور کبھی کے لفظ بھی ہے, کبھی کا ارادہ کیا, اس کے علاوہ میں نے ارادہ بھی نہیں کیا. 2 مرتبہ کس کا ارادہ کیا تھا؟ غامدی صاحب اس کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں, یہ ان کی اپنی تشریح ہے, ٹیکسٹ میں نہیں ہے. اچھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل شبینہ کا ارادہ کیا تھا جس میں کوئی قصہ گو آتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل تک نہیں پہنچ پائے. جب آپ اس محفل کے لیے نکلے ہیں اپنی بکریاں اپنے دوست کے حوالے کر کے, تو مکہ میں داخل ہوتے ہی آپ کو گانے بجانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں, اور آپ نے پوچھا کیا, تو بتایا کہ قریش کے فلاں صاحب کے ہاں شادی ہے. تو آپ وہاں چلے گئے اور وہاں آلات موسیقی وغیرہ چل رہے تھے اور آپ نے سنے یہاں تک کہ آپ کو نیند آ گئی. ٹھیک ہے. تو گویا انہوں نے اسے استدلال کیا کہ دیکھیں آپ آلات موسیقی سننے کی وجہ سے وہ اس محفل شبینہ سے بچ گئے. تو گویا بہت دفعہ آپ موسیقی سننے کی وجہ سے کسی حرام سے بچ جاتے ہیں, مطلب کہاں کی بات کہاں لے گئے. پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے. اچھا, روایت ضعیف ہے, روایت ہی ضعیف ہے, سیدھی سی بات ہے. علامہ البانی وغیرہ محدثین کے اس پہ حکم دیکھ لیں. اچھا, وہ بڑے ایک دھڑلے سے بات کرتے ہیں جی ہم نے یہاں ساری حدیثیں صحیح بیان کی, بعض روایتیں انہوں نے ضعیف بیان کی ہے. اچھا, ہاں, وہ جو 26 احادیث کہتے ہیں ان میں سے کئی یعنی ضعیف ہیں, اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں. اچھا خیر بار, یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ روایتی ضعیف. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے ساری صحیح حدیث یا حسن حدیث جمع کر دی ہیں یا کچھ رہ گئی ہیں؟ نہیں, وہ تو بیسیکلی تو دیکھیں رہ گئی ہیں. اس میں آپ دیکھیں علامہ البانی کی جو کتاب ہے نا, علامہ البانی کا اپنا ایک اسپیشلائزیشن ہے, ٹھیک ہے, بیسیکلی آپ ان کو دیکھیں. غامدی صاحب کا تو اس طرح حدیث میں کام نہیں ہے نا, تو نہ وہ اس طرح سے اتھارٹی ہیں. خیر بہرحال پہلی بات یہ کہ یہ روایتی ضعیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کا تعلق سیرت کے باب سے ہے, سنت سے نہیں ہے. سنت کب شروع ہو رہی ہے؟ نبوت کے بعد, بعثت کے بعد, ٹھیک ہے. تو یہ کب کا واقعہ ہے؟ بچپن کا, 10-12 سال کا. یہی ڈیبیٹ پیدا ہوئی ہے ہمارے ہاں, جیسے بہت سے مسائل پیدا ہوئی ہے کہ نبوت سے پہلے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال و واقعات ہیں, کیا وہ ہمارے لیے آج دلیل ہیں کہ نہیں ہے. یہ ایک اصولی بحث پیدا ہوئی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے رہے, اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی غاروں میں نکل جاؤ. دلیل کیا بناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار حرا میں گئے تھے. جو کہتے ہیں کہ نہ نکلو وہ یہ کہتے ہیں بھائی نبوت سے پہلے گئے تھے, نبوت کے بعد کہاں گئے. تو نبوت سے پہلے کا کوئی واقعہ کیا دلیل بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. تو اصولی طور پہ نبوت سے پہلے کا واقعہ جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتا. مجموعی طور پہ ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے مجموعی طور پہ ایک دلیل ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے, امین تھے, اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دلیل بنتی ہے. باقی اسلام کا آغاز تو نبوت کے بعد ہوا ہے, اس سے پہلے تو اسلام ہے ہی نہیں. تو یہ اس کا تعلق سیرت سے. اصول فقہ میں بھی مصادر شریعت کی بحث میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ کتاب اللہ, سنت رسول. سیرت نہیں ملتی. سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے ہمارے یہاں لوگوں نے یہ بحث پیدا کر دی کہ جی ہجرت جو ہے نا یہ ضروری ہے, غلبہ اسلام کے لیے جو منہج ہمیں ملتا ہے اس میں ہجرت ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے. حالانکہ سیرت کے واقعات جو ہیں وہ حالات اور اسباب کے تحت تھے. ٹھیک ہے. جو سنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ کی طرف سے وحی ہے. خیر یہ سنت اور سیرت کا فرق ہم نے اس پہ بحث کی اپنی کتاب مقالات سنت و حدیث میں. یہ ہماری ویب سائٹ ہے drhafizmohammadzubیر.com, وہاں تصانیف کے سیکشن میں موجود ہے, کوئی 120 پیجز میں.
یہ ایک لمبا چوڑا مسئلہ ہے، یہ ایک اصولی بحث ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیرت کا مسئلہ ہے. اچھا، تیسری بحث ہے کہ چلیں اب غامدی صاحب نے یہاں سے جو دلیل پکڑی ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ 2 مجلسیں تھی. یہ 2 مجلسیں کہاں سے وہ لے آئے کہ 2 مجلسیں تھی؟ ٹیکسٹ میں تو نہیں ہے. اچھا، وہاں نہیں ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، نہیں ہے. ٹیکسٹ تو سارا چیخ کے کہہ رہے کہ ایک ہی مجلس تھی جس کا آپ سلم نے ہم کیا تھا، جس کا اللہ کے رسول نے ارادہ کیا تھا، اسی مجلس میں آپ پہنچے ہیں جس کو آپ کبھی کہہ رہے ہیں. آوازیں اسی کی آ رہی تھیں. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اور وہاں پہ یہ ہم کا لفظ جو ہے نا، یہ قریش کے لیے بھی بولا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ کبھی کا ہم کیا ہے، جس کا ہم قریش بھی کرتے تھے. اب قریش تو اس کا ارتکاب کرتے تھے، ہم تو نہیں کرتے تھے. انہوں نے لفظ ہم سے یہ نکالا کہ آپ نے ہم کیا، ارادہ کیا اس مجلس کا، اور ارتکاب ہوا کسی اور مجلس کا. حالانکہ یہاں ہم کا لفظ جو ہے وہ قریش کے لیے بھی بولا گیا ہے. تو قریش تو ارادہ نہیں کرتے تھے، قریش تو اس ارادے کے بعد اس کو پریکٹس بھی کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے. تو اس لیے نہیں تو پھر ہم کے لفظ سے مراد ارادہ نہیں ہوگا؟ نہیں، ارادہ تو ہے، لیکن وہ ارادہ جس کو آپ نے عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کی، صحیح ہے، وہ ارادہ. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اس محفل میں جانے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کے لیے نکلے. اگر ہم اس روایت کو صحیح بھی مان لیں، ہم پہلے تو کہہ رہے ہیں یہ روایت ہی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم صحیح بھی مان لیں، چلیں بفرض محال مان بھی لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ کیا. ٹھیک ہے. اور ارادہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بات آتی ہے نا کہ جی جب مکہ میں آپ داخل ہوئے تو آپ نے آوازیں سنی، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ کوئی اور مجلس تھی. بھائی وہاں یہ بات موجود ہی نہیں ہے کوئی اور مجلس تھی، وہاں صرف یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، تو آپ کو بتایا کہ قریش کے فلاں شخص کے یہاں شادی ہے، وہاں سے آوازیں. آپ وہاں پہنچے ہیں، آپ کے کانوں میں آواز نہیں پڑی کہ آپ کو نیند آ گئی، تو اللہ نے آپ کو بچا لیا. 2 مرتبہ ایسے ہوا، آپ وہاں سو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ کو نیند طاری ہو گئی، اور کب آپ کی آنکھ کھلی؟ جب سورج جو ہے وہ بالکل اس کی دھوپ آپ کے چہرے پہ پڑی. یعنی یہ والی جو حدیث یا دلیل ہے یہ تو صریح طور پہ ان کے خلاف بنتی ہے، ان کے خلاف. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا ہے لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا اس سے، اس کبھی فعل سے اللہ نے مجھے بچا لیا. اچھا، ارادہ کس کا کیا تھا؟ ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات موسیقی کا نہیں کیا تھا. اچھا، نہیں کیا تھا. وہاں یہ بات روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ اس کا کیا تھا کہ میں رات جاگ کے گزاروں، جیسے قریش کے ہاں رات جاگ کے گزارتے ہیں، یعنی قصہ گو آ کے قصہ سناتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سننے کا ارادہ کیا تھا. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ارادہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی بہت ہی کبھی فعل کا جو موسیقی سے بھی زیادہ کبھی تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کس چیز کی نسبت کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لیکن وہ قصہ گوئی کا ہی تذکرہ کرتے ہیں نا. وہ قصہ گوئی تو ان کے ہاں بھی ناجائز نہیں ہے. پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس موسیقی کی وجہ سے ان کو اس حرام سے بچا لیا گیا؟ وہ قصہ گوئی کون سا حرام کام تھی یعنی موسیقی سے بھی بڑھ کے، جس کی وجہ سے آپ اس سے بچ گئے؟ یعنی میں بھی وہ قصہ گوئی جو ہے اس میں شرک کی بات ہو یا اس میں فحاشی کی بات ہو، وہ شرک کی بات تو یہاں اس میں بھی ہو سکتی تھی، موسیقی میں بھی ہو سکتی تھی. تو وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ قصہ گوئی تو کوئی مطلق طور پہ حرام ہے ہی نہیں. ان کے نزدیک تو دونوں چیزیں برابر ہیں. تو وہ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح عام نوجوان جو ہے وہ رات گزارتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے رات گزاریں، یہ مراد نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ارادہ کیا وہ یہ تھا کہ قصہ گو آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں قصہ سنوں. یہ بھی اس وقت جب آپ کی عمر لڑکپن کی عمر تھی. یہ تو پھر جو آوازیں آ رہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں نیچے اترے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں سنی ہیں تو آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ شادی ہے، تو وہاں قصہ گو نہیں تھے بلکہ وہاں محفل موسیقی تھی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ گوئی سننے کو بھی کبھی سے تعبیر کیا، یعنی ارادہ آپ نے اس کا کیا تھا قصہ گوئی کا. قرآن کے اوپر وہ یہی تو اعتراض کرتے تھے کہ اساطیر الاولین. ٹھیک ہے، تو نبی کے لیے تو اتنی بات بھی کبھی میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، قصہ گو کا قصہ سننا نبی کے اعتبار سے، یعنی عام بندے کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نبی کے اعتبار سے ٹھیک ہے تو وہ اس میں بھی کبھی میں آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں تو آلات موسیقی چل رہے تھے، تو آپ کو فوراً نیند آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنے دوست کو کہا کہ، اور اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ
اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو بچا لیا، اس سے بھی بچا۔ نہیں تو جہاں سے آلات موسیقی کی آواز آ رہی تھی تو یہ قصہ گوئی بھی یہیں پہ ہونا تھی اور اللہ کے رسول کا قصد بھی یہی تھا؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تو یہ کہاں پتا تھا کہ یہ یہاں پہ ہونی تھی؟ یہ بات روایت میں تو نہیں ہے، یہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کوئی محفل ہے، کوئی شادی کی مجلس ہے، اور شادی کی مجلسوں پہ ایسا ہوتا تھا جیسے ہمیں آج کل پتہ ہے کہ شادی کی مجلسوں پہ کیا ہوتا ہے، یا ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ بھائی شادی کی مجالس میں کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، قصہ گو آ کے قصے سناتے تھے یا اور اس طرح سے۔ یعنی یہ والی جو مجلس تھی یہ کوئی اور مجلس نہیں تھی، وہی مجلس تھی جس کا آپ نے قصد کیا تھا، لیکن آپ کا قصد تھا قصہ گو کا، قصہ سننے کا۔ وہاں ساتھ میں آلات موسیقی بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے نہیں ہیں، کچھ سنا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر نیند طاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکر ادا کیا۔ تو یہ تو ان کے خلاف دلیل بن رہی ہے، یہ بات اصل میں ہم یہ اگر یعنی اس روایت کو ہم صحیح مان لیں، صحیح مان۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی انہوں نے بیان کی جو کہ ضعیف ہے۔ حضرت کعب بن زہیر جو ہے بڑے شعراء میں سے، تو انہوں نے قصیدہ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، وہ کافی معروف ہے۔ اس کے شروع میں تشبیب ہے، تشبیب کہتے ہیں کہ جی اپنی ایک خیالاتی محبوبہ جو ہے اس کی تعریف میں، توصیف میں جو ہے وہ مبالغہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی ضعیف، ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے۔ اگر آپ سیرت کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں بھئی سیرت میں ضعیف روایتیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سیرت میں ضعیف روایتیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تو آپ اس کو بطور ایک بایوگرافی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کے طور پہ آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ اس سے شریعت نہیں اخذ کر رہے، حلال و حرام نہیں اخذ کر رہے۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے ہاں اہل علم نے یہ بحث پیدا کی ہے کہ جی چلیں سیرت میں ضعیف روایتیں بھی چل جاتی ہیں، بعض اہل علم نے یہ بحث کی ہے، بعض نے سختی بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن جب آپ یہ بات کریں گے کہ آپ نے سیرت کے اس واقعے سے استدلال کرنا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، اب اس کو حدیث کے کرائٹیریا پہ لے کے آئے جب آپ نے استدلال کرنا ہے تو صحیح، ہاں، ورنہ سیرت کے طور پہ آپ اس کو چلا لیں۔ تو یہ روایت بھی جو ہے وہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کعب بن زہیر کا جو قصیدہ ہے وہ گھڑا ہوا ہے، ظاہری بات ہے، مطلب اتنی اعلیٰ شاعری گھڑی تو نہیں جا سکتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قصیدہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے، یعنی آپ کی تقریر اور تصویب ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ بات جو ہے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ باقی انہوں نے قصیدہ کہا ہے، ٹھیک ہے، کہا ہے،